جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج کے سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے جو شاید آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا جا رہا ہو، اور وہ یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر بندہ جل رہا ہوتا ہے کہ یار اسی کو یہ چیز کیوں ملتی ہے، میں بھی تو کوشش کرتا ہوں، یا پھر یہ کہ اتنی کوشش نہیں ہو پاتی تو پھر اپنی ناکامی اور دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر جو جیلسی ہوتی ہے، حسد جسے ہم کہیں گے، شاید یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں یہ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں ہم اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ویسے حسد کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتا یا کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کلاس میٹ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جگہ پر جاب کرنے والے لوگ اپنے اس کمپنی کے اندر جو امپلائیز ہیں، اپنے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ہم منصب لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ حسد ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر سے حسد نہیں کرتا، بلکہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی کرتا ہے، ایک امپلائی دوسرے امپلائی کے ساتھ کرتا ہے، ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جو ایک اپنی ہی فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے نا یہ عموماً حسد پیدا دل میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا ٹاپک ہے آج حسد سے ریلیٹڈ، اور پھر ہم آج وہ باتیں سیکھیں گے اس میں بھی، جیسے ہمارے پروگرام کا نام ہی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو حسد کرنے والے کے ساتھ جو ہے نا پھر اسے جو یہ حسد کیا ہے اس کو کیا بھرنا پڑتا ہے اور کیا بھرنا پڑ سکتا ہے، اس کا کیا اس کو نقصان دنیا و آخرت میں ہوگا۔ آئیے اس طرح کی کچھ باتوں کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آئیے درود و سلام پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلت کو بھی سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم ایک حکایت کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ پوائنٹس کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں ہم نے سیکھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے یہاں ایک اس کا درباری تھا، اور وہ بادشاہ کے دربار میں آ کر بادشاہ کے سامنے کچھ نصیحت آموز باتیں یہ کیا کرتا تھا، اور بادشاہ کے دربار میں ایک خصوصی رتبہ، ایک خصوصی پوزیشن جو ہے نا وہ اسے حاصل تھی، اور وہ بادشاہ کے دربار میں آ کر نصیحتیں کیا کرتا۔ ایک جملہ، ایک سینٹنس اس کا یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ اچھا، اب یہ جو سینٹنس ہے نا، اس پر ہم غور کر لیں کہ اس نے پہلی بات کیا کہی کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دیا جائے، اور دوسری بات کہی کہ اگر کوئی شخص برا ہے تو اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، بلکہ
اس برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے. لیکن اب یہاں پر جو ہے نا وہ اگر ان دونوں باتوں کو اگر لیا جائے تو شاید کچھ لوگ نا ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں گے نا تو الٹے انداز پر ہی چل رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، اگر کسی نے احسان کیا تو پھر جو ہے نا وہ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی احسان کیا تو ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ تو کیا ہم احسان کرنے کے بعد ان کے غلام بن جائیں؟ جھک کر رہے ہیں تو فلاں کریں تو یہ کریں، یعنی کہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے یار، احسان کیا ہے اس نے، رب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. کسی پر اگر احسان کیا جاتا ہے، احسان جتانے کی بھی حاجت نہیں ہے. لیکن جب ہم پر کسی نے احسان کیا ہے تو بندہ مروت میں بھی تو کچھ نرمی اختیار کرے نا. تو جب ضرورت تھی اس چیز کی یا اس کام کی تو ہم نے تو بڑی عاجزی کی تھی کہ بھائی مجھ پر احسان کر دو، مجھ پر جو ہے نا آپ کا احسان ہو جائے گا، میری فلاں مدد کر دی جائے تو یہ مدد کر دی جائے. اب سامنے والے نے مدد کر دی، احسان کر دیا، تو اس کو جو ہے نا کوئی رسپانس ہی نہیں دیا جا رہا، اس کو کوئی عزت ہی نہیں دی جا رہی، اور ہم سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی احسان کیا تو کیا ہوا؟ بولے زندگی بھر کیا ہم اس کے غلام بن کے رہیں؟ تو یہ چیز جو ہے نا ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے پھر اچھی بات نہیں ہے. ورنہ تو پھر اس سے لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، یا تو وہ جوش و جذبے میں آ جائے گا اور اپنے احسان کو جتلانے لگ جائے گا، یا پھر لڑائی جھگڑے کی طرف آ جائے گا، یا پھر اس کے علاوہ ایسا ہے کہ پھر سوسائٹی سے احسان کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. بولے یار کسی پہ احسان کرنے کی حاجت نہیں ہے، بندہ احسان کرو تو پھر اس کو بھی سننے کو ملتا ہے. تو اپنے اندر جو ہے نا نرمی کو پیدا کریں، اپنی سوسائٹی کو پیسفل بنائیے گا، اپنے معاشرے کو اچھا بنائیے، ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. بھائی یہ تھوڑی بات ہے کہ یار جب کسی کی مدد لیں تو ہم عاجزی کر لیں، اور مدد ہو گئی تو اس کو بھول بھی گئے اور آستین چڑھا کے کھڑے ہو گئے اور اس کو جو ہے نا سینہ تان کے جو ہے نا ہم بات کر رہے ہوں. تو بالکل یہ جو ہے نا ایک اخلاق والے آدمی کا یا ایک بہترین جسے کہتے ہیں نا کہ بہترین کردار کا مالک ہو، بولے ایسے آدمی کا یہ شیوا نہیں ہے کہ اس طرح کا کام کرے. رہی بات دوسری، اور وہ یہ کہ برے انسان کے لیے جو ہے نا جس نے برائی کی ہے وہ اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا برائی کے ساتھ پیش نہیں آئے. لیکن ہمارے یہاں بھی شاید اس معاملے میں بھی الٹا ہوتا ہے کہ بھائی گالی دی تو ٹھیک ہے، گالی دینا ہے اس کو، کسی نے اگر ہاتھ اٹھایا تو ہم بھی اس کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. تو اب یہ بات کو اگر لیا جائے تو پھر آدمی فتنہ فساد میں ہی مبتلا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے میں ہی مبتلا ہو جائے گا، تباہی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. تو برا انسان جو ہوگا نا وہ تو برائی کر ہی رہا ہے. دیکھیں کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ جب آپ کے کپڑے پر کوئی داغ لگ جاتا ہے نا تو اس داغ کو لگنے کے بعد آپ صاف پانی سے جو ہے نا اپنے کپڑے کو دھوتے ہیں تو پھر آپ کا داغ نکل جاتا ہے. کوئی بھی جو ہے نا اپنے کپڑے کو دھلنے کے لیے گندے پانی کا استعمال نہیں کرتا کہ بھائی گندگی کو دور کرنے کے لیے گندگی تھوڑی استعمال کی جاتی ہے، گندگی کو دور کرنے کے لیے صاف پانی کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو اب کسی برے انسان کے اندر اگر وہ برائی ہے، گندگی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے برائی کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اچھائی ہی کا استعمال کیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے، ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت کو اگر دیکھیں تو ان کی سیرت سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جس قوم نے ظلم و ستم کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ زیادتی کی، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح مکہ کے وقت تشریف لائے تو سب کو معاف فرما دیا. کس کے ساتھ بدلہ لیا، کس کے ساتھ معاذ اللہ؟ پیارے آقا تو ظلم کے لیے تشریف نہیں لائے نا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس رحمت والے آقا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی اتباع ہم کرتے ہیں. تو کبھی بھی یہ ذہن نہ بنائیے. شاید لوگ اپنی زبان سے کہتے کہ بھائی آج تک آپ نے میری شرافت دیکھی ہے، مطلب میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں آپ کو نہیں پتا. تو بھائی ٹھیک ہے، ہمیں واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ جو ہے نا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور کتنے خطرناک آپ آدمی ہو. ہم تو آپ کو شریف ہی سمجھ رہے تھے نا، آپ کتنے بدماش ہو ہمیں کیا پتا تھا، آپ تو اپنی اصلیت خود ظاہر کر رہے ہو. تو بہرحال اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے. بزرگان دین کی سیرت کو اگر دیکھ لیں نا، وہ ایک بزرگ کا جو ہے نا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کا کوئی پڑوسی تھا نا، تو وہ کوئی غیر آدمی تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ جان بوجھ کر یہ عمل کیا تھا اس نے کہ اپنے چھت سے جو ہے نا اپنے گھر سے کوئی ایک پر نالا جو پانی گرتا تھا وہ آپ کے آنگن میں آپ کے کمرے کی طرف جو ہے نا اس نے جان بوجھ کر یہ رکھا تھا، جو آپ کے گھر کے اندر وہ خرابی پیدا کرتا اور پھر وہاں سے گندگی جو ہے نا وہ چھوڑا کرتا تھا. تو وہ جو بزرگ تھے نا وہ روزانہ صفائی کیا کرتے اپنے کمرے کی، اور اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی جو ہے نا تانا نہیں دینا، اس کے سامنے کوئی اس طرح کی بات نہیں. ایک مرتبہ راستے میں جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے وہ بزرگ سے کہا کہ میں روزانہ آپ کے گھر کے اندر گندگی چھوڑتا ہوں، بولے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟
تو آپ کے جو جملے تھے نا، آپ توجہ سے سنیے گا، وہ بزرگ فرماتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو آپ مجھ سے لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس گندگی کو دور کر دیتا ہوں، اپنے کمرے کی صفائی کر لیتا ہوں، لہٰذا میں تم سے جو ہے نا لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتا. اور پھر کوئی اس طرح کی کوئی گفتگو آپ نے نہیں کی. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا یہ عمل اس طرح کا ہے تو وہ کہنے لگا کہ ابھی آپ یہاں سے اپنے شاید گھر تشریف لے جا رہے ہیں اور جو میں نے گندگی چھوڑی ہے نا اس کو صاف کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ پہلے جو ہے نا آپ اپنے گھر نہ جائیں، آپ کے گھر کے اندر جو گندگی میں نے چھوڑی ہے اس کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے میرے دل کو صاف کیجئے اور مجھے بھی جو ہے نا مسلمانوں میں شامل فرما لیجئے. اور پھر یوں وہ بھی ایمان والا ہو گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائی سے برائی کو دور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اچھائی سے ہی برائی کو دور کیا جا سکتا ہے. تو خیر، یہاں یہ جو بادشاہ کے دربار میں شخص آتا اور وہ نصیحت کیا کرتا کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو اور برے آدمی سے برائی سے پیش نہ آؤ، بلکہ اس برے انسان کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے. تو اب بادشاہ جب اس کی یہ نصیحت بری باتیں سنتا نا تو بڑا خوش ہوتا، اسے ایک مقام و مرتبہ دیا ہوا تھا اور پھر اسے انعامات بھی جو ہے نا وہ دیا کرتا، اور پھر یہ بادشاہ اس کو بڑا محبوب رکھتا تھا. اب بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت اور اس محبت کو دیکھ کر جو اس دربار کے اندر ایک درباری تھا، اس کی عزت اسے راس نہیں آتی تھی. جی ہاں، وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ یار اس کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے، اور وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس کی ترقی کو، اس کے مقام و مرتبے کو، بادشاہ کی محبت کو دیکھ کر یہ جلنے لگ گیا. تو ایک دن یہ جو حسد کرنے والا تھا نا وہ درباری، اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے کہ میں اس کی عزت کو برباد کر دوں گا، اسے بدنام کر دوں گا، بادشاہ کی نظروں میں گرا دوں گا، تو بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں سناتا ہے اور بڑی نصیحت آموز باتیں سناتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے متعلق یہ کیا کہتا ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ باہر جا کر آپ کے متعلق کہتا ہے کہ آپ کو ایک بیماری ہے جو منہ سے گندی بدبو آتی ہے، آپ کی گندہ دہنی کی جو ہے نا بیماری ہے. تو بادشاہ نے جو ہے نا وہ بادشاہ ظاہر سی بات ہے عقل مند آدمی ہوتا ہے، تو بادشاہ اسے قریب بلایا اور کہنے لگا کہ بتاؤ اس کا پروف کیا ہے تمہارے پاس کہ وہ مجھے اس طرح بدنام کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کا کوئی پروف چاہیے اور کوئی دلیل اس کی چاہیے تو ایسا کرنا کہ کل جب وہ نصیحت والی باتیں سنانے کے لیے آئے تو کسی طرح سے جو ہے آپ اس کو اپنے قریب بلائیے، اور وہ قریب آنے کے بعد اگر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، کپڑا رکھ لے، تو سمجھ لیجئے گا کہ پھر وہ آپ کو بدنام کر رہا ہے. تو اب یہاں اس نے یہ معاملہ کیا اور پھر دربار سے باہر نکل کر اگلے دن اس کی ایک اپنی پلاننگ تھی، کیونکہ اس کو بادشاہ کی نظروں میں گرانا تھا نا، اس کی عزت کو تباہ و برباد کرنا تھا، تو اس نے باقاعدہ پوری یہ پلاننگ کی ہوئی تھی. تو اپنی پلاننگ کے مطابق جب وہ نصیحت والی باتیں بتانے والا جو شخص تھا وہ بادشاہ کے دربار کی طرف آ رہا تھا نا، تو راستے میں اس نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے اس کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا کہ بھائی آپ بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو، بڑی نصیحت آموز باتیں بتاتے ہو، بادشاہ کے دربار میں تمہارا بہت ہی اچھا مقام و مرتبہ ہے، میں تمہاری دعوت کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں اور تم ابھی میرے گھر چلو، میں تمہیں جو ہے نا لے جانا چاہتا ہوں اور تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اب وہ باقاعدہ ایک عزت دار آدمی ہے، با اخلاق آدمی تھا، اچھے کردار والا آدمی تھا، تو اس نے اس کی دعوت قبول کی اور دعوت قبول کر کے پھر گھر پہنچ گیا. اور گھر پہنچنے کے بعد جب دسترخوان پر کھانے کے لیے چیزیں لائی گئی تو اس نے اپنی پلاننگ کے مطابق، جو حسد کرنے والا شخص تھا نا، اپنی پلاننگ کے مطابق اس نے جو سالن بنوایا تھا جان بوجھ کر اس نے کچا لہسن اس کے اندر ڈالا ہوا تھا. اب کچے لہسن والا کھانا اسے ٹھیک ٹھاک اسے کھلا دیا اور پھر کھلانے کے بعد وہ دربار کی طرف چلا گیا اور جانے کے بعد پھر روزانہ کی طرح بادشاہ کو نصیحت والی باتیں سنائی. تو اب بادشاہ کے ذہن میں کل جو بات اس نے ڈالی تھی کہ آج اس کو اپنے پاس کسی طرح سے بلائیے، اگر وہ قریب آ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، کپڑا رکھ لے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور پھر وہ تمہیں بدنام کرتا ہے. تو بادشاہ نے پھر اسے اپنے قریب بلایا کہ میرے کچھ قریب آؤ. تو جیسے وہ قریب پہنچا تو چونکہ اب اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی نا کچے لہسن کی، تو اس وجہ سے اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اپنے منہ پر اور ناک پر رکھ کر جو ہے نا وہ بادشاہ سے گفتگو کرنے لگا. تو اب بادشاہ کو جو ہے نا اس بات کا پھر یہ یقین ہو گیا کہ ہاں
واقعی جو ہے یہ مجھے شاید بدنام کر رہا ہے کہ میرے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اسے واپس بھیجا اور پھر ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے خط لکھا اور اس نصیحت کرنے والے شخص کو جو ہے نا وہ خط دیا، اور دے کر کہا کہ فلاں جگہ پر ہمارا ایک سرکاری آدمی ہے اور وہاں پر تم جاؤ، وہ تمہیں انعامات دے گا۔ لہٰذا وہ خط لے کر کے جیسے وہ دربار سے باہر نکلا، تو اب یہ جس نے پلاننگ کی تھی نا، اس کو یہ اندازہ تھا کہ اب بادشاہ اسے ذرا سزا جو ہے نا وہ ضرور سنائے گا، لیکن بادشاہ نے تو اسے کوئی سزا نہیں سنائی، بلکہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا خط لکھا، اور خط لکھ کر جو ہے نا کہا کہ فلاں مقام پر جاؤ اور وہاں ہمارا سرکاری جو اہلکار ہے اس سے ملاقات کر لینا۔ تو اب یہ جو دوسرا درباری تھا نا، جس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تھا، اسے پتا تھا کہ بادشاہ کو جب کسی کو سزا دینا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے وزراء کے ذریعے سے خط لکھواتا ہے، اور جب انعامات دینا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ تو جب بادشاہ کا لکھا ہوا اپنے ہاتھوں سے خط اس درباری نے دیکھا کہ اس کو تو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن بادشاہ نے تو اسے اپنے ہاتھ سے کر انعامات کا جو ہے نا وہ خط لکھ کر دیا ہے، تو یہ بڑا پریشان ہوا، اور پھر اس کے پاس جا کر ملاقات کی اور زبردستی جو ہے نا اس سے وہ چھین لیا اور کہا کہ نہیں، یہ خط تمہارے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہے، اور میں نے اتنی کوشش کی اور تمہیں انعام ملے۔ بولے نا نا نا، یہ تو میں اس کا حقدار ہوں اور مجھے چاہیے یہ۔ تو اب وہ فراست والا ایک آدمی تھا، یعنی دور کی سوچ رکھنے والا، دور اندیش آدمی تھا، لہٰذا اس نے جو ہے نا ایک کمال عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی گفتگو کے اس آدمی کو وہ خط حوالے کر دیا۔ اب وہ خوشی خوشی اس مقام پر پہنچا خط لے کر کے، بادشاہ نے ضرور اس کے اندر کچھ انعامات جو ہے نا لکھے ہیں جو مجھے مل جائیں گے اور آج میں دولت مند ہو جاؤں گا۔ تو جیسے وہ اس مقام پر پہنچا اور بادشاہ کے اس سرکاری اہلکار سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے کہا کہ دیکھو بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خط لکھا ہے، اس کو کھولو اور پڑھو، اور اس کے اندر جو انعامات لکھے ہیں وہ مجھے انعامات دیے جائیں۔ تو اس سرکاری اہلکار نے وہ خط کھولا، اور کھول کر کے جب پڑھا اور پوچھا کہ بھائی کیا لے کر آئے ہو، تو کہا کہ یہ بادشاہ کے ہاتھ کا خط لکھا ہوا ہے اور مجھے اس کے انعامات دیے جائیں۔ اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ واقعی تمہیں انعام چاہیے؟ کہا کہ ہاں بادشاہ نے انعامات دیے ہیں، اس کے اندر لکھے ہیں تو مجھے دیا جائیں۔ تو اس نے پڑھ کر سنایا کہ اس میں بادشاہ نے انعامات نہیں لکھے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ جو آدمی تمہارے پاس یہ خط لے کر آ رہا ہے اور اس کی جو ہے نا گردن اڑا دی جائے۔ جی ہاں، اس کو سزائے موت جو ہے نا بادشاہ نے لکھی ہے، لہٰذا اب تم یہ خط لے کر آئے ہو اور پھر تمہیں جو ہے نا یہ سزائے موت دی جائے گی۔ بہرحال اب جب اس نے یہ بات سنی نا اس سرکاری اہلکار سے کہ خط کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، اور اب یہاں جو ہے نا یہ گڑ گڑا کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ خط میرے لیے نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ تو کسی اور کے لیے لکھا گیا تھا، میں تو زبردستی چھین کر لے کر آیا ہوں۔ تو سرکاری اہلکار نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے یہ پتا ہے کہ خط لانے والے تم ہو اور بادشاہ کا یہ حکم ہے، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور پھر وہ خط لے کر کے اس آدمی کو پکڑا گیا، اور سزائے موت جو بادشاہ نے سنائی تھی وہ سزائے موت اس کے اوپر اپلائی کر دی گئی، اور پھر یہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب اگلا دن جب نکل آیا نا، تو اگلا دن نکل آنے کے بعد وہ جو نصیحت بھری باتیں کہنے والا شخص تھا وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا نصیحتیں سنانے کے لیے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی میں نے تو اس کے متعلق سزائے موت سنائی تھی اور یہ زندہ کیسے واپس آ گیا؟ تو روزانہ کی طرح اس نے نصیحت والی بات سنائی، اور بادشاہ نے جو ہے نا وہ اس سے پوچھا کہ میں نے جو تمہیں کل خط لکھ کر دیا تھا وہ خط کا کیا ہوا، کیا کیا تم نے اس کا؟ تو اس نے سچی سچی بات بتا دی کہ جب میں خط لے کر آپ کے دربار سے باہر نکلا تو وہ جو ایک اور درباری آپ کا تھا وہ راستے میں اس نے زبردستی مجھ سے چھین لیا، تو میں نے اسے دے دیا اور پھر وہ لے کر کے چلا گیا۔ تو اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگے کہ اچھا وہ لے کر گیا ہے، لہٰذا اس نے ایک بات بھی تمہارے متعلق مجھے یہ بتائی تھی کہ تم دربار سے باہر جا کر میرے متعلق کہتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے، گندہ دہنی کی بیماری ہے، تو کیا تم واقعی ایسا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو اب بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں سنی نا تو سارا معاملہ سمجھ گیا کہ ہاں واقعی یہ اس کی ترقی کو دیکھ کر وہ جل رہا تھا اور یہ اسے سزا دلوانا چاہتا تھا، اس کی عزت کم کروانا چاہتا تھا۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور سمجھ گیا کہ واقعی حسد کرنے والے نے جو اس کے لیے گڈھا کھودا تھا نا، خود وہ اس گڑھے کے اندر گر چکا ہے، اور جو سزا اس کو دلوانا چاہتا تھا وہ خود سزا کا مستحق ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس نصیحت سنانے والے شخص سے کہا
کہ جو تم نصیحتیں مجھے سناتے ہو، لہٰذا ان تمام نصیحتوں کے ساتھ ساتھ اب تم نصیحت کرتے ہوئے روزانہ یہ بات بھی جو ہے نا دربار میں کہا کرو کہ انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے۔ جی ہاں، وہ نصیحت کیا کیا کرتا تھا؟ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے آدمی سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ تو بادشاہ نے پھر ایک جملہ اس کے اندر ایڈ کیا کہ انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا اس حسد کرنے والے حاسد کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنے بندوں کے اندر اپنی نعمتوں کو تقسیم فرمایا ہے۔ وہ اپنے کرم سے، اپنی شایان شان اپنے بندوں کو یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں، ترجمہ کنز الایمان، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کھلے طور پر قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو اپنے فضل سے رب نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، تو پھر اس پر جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمایا، جو دوسرے کے حق میں بہتر تھا رب نے اس کو وہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں جلنے کی اور کڑنے کی کیا حاجت ہے کہ بھائی اسی کو کیوں ملتا ہے، اسی کو عزت کیوں ملتی ہے، مجھے کیوں نہیں ملتا، مجھے کیوں نہیں ملتا، مجھے کیوں نہیں ملتا؟ تو پھر جو ہے نا بندہ زندگی بھر رو ہی رہا ہوتا ہے، ٹینشن میں ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی آرزو نہ کرے، ہاں رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں۔ اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر جو ہے نا دل میں یہ تمنا ہو رہی ہو تو اس کو حسد کی طرف لے کر نہ آئیں بلکہ رشک کی طرف لے کر آئیں۔ پتہ ہے حسد کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں حسد کی آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں کہ حسد کی جو ہے نا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، یا یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ مثال کے طور پر کسی کو جو ہے نا کوئی نوکری مل گئی، اب بندہ جو ہے نا اس کو دیکھ کر جلتا ہے کہ بھائی یار اس کی نوکری چلی جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ ہو گیا حسد۔ لیکن رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ جب کسی کی نعمت کو دیکھے نا تو بندہ پھر یہ تمنا کرے کہ اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرے اور اس جیسی مجھے بھی نعمت عطا فرمائے۔ تو اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی اس کیفیت کو جو حسد کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کو رشک میں مبتلا کریں۔ جی ہاں، رشک کی طرف ڈائیورٹ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ تو نے میرے اس بھائی کو جو نعمت عطا کی ہے اس کی نعمت میں اور برکت عطا کر، لیکن اس جیسی مجھے بھی نعمتیں عطا فرما۔ تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کے لیے جب آپ دعا کریں گے، اپنے بھائی کے لیے آپ دعا کریں گے، تو فرمایا جاتا ہے کہ بندہ جب دوسروں کے لیے جو دعا کرتا ہے نا، اللہ پاک اسے بھی وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھ کر اب نہ بد دعا کریں، نہ جلتے رہیں، بلکہ ان کے حق میں بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ حسد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آئیے اپنے سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، فرمایا گیا کہ حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اور بچپن میں ہم نے بھی دیکھا تھا کہ ایلوا جو ہے نا یہ ایک درخت کا کڑوا جو ہے نا یہ جمع ہوا ایک رس ہوتا ہے، اور پھر اگر اس کو شہد کے اندر ملا دے نا تو سارے شہد کو یہ خراب کر دیتا ہے۔ حالانکہ شہد اتنا میٹھا ہوتا ہے لیکن ایلوا اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر وہ شہد کے اندر مل جائے تو سارے شہد کو خراب کر کے رکھ دے۔ تو یہاں پر جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے جو ہے نا حسد کتنی بری چیز ہے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم حسد کرو تو زیادتی نہ کرو، جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اس کو کر گزرو
اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کتنی پیاری باتیں پیارے آقا نے ارشاد فرمائی کہ جب دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے نا تو اس پر زیادتی نہ کرو۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ حسد اگر دل میں پیدا ہو رہا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر تو اس کو رشک کی طرف ڈائیورٹ کریں اور اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کر لیں۔ اور جب بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ جما لیں کہ گمان دیکھیں، جب بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے نا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دیکھی ہے یا جو چیز سمجھی جا رہی ہے وہ اسی طرح کی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کشتی کے اندر ایک عورت کو جو ہے نا لیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں بوٹل تھی۔ تو ایک بزرگ نے جب ان کو دیکھا نا تو دیکھ کر پھر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ کس غیر عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ایسا لگ رہا ہے کہ شراب کی بوٹل ہے۔ اب یہ بات ذہن میں پیدا ہو گئی نا، گمان ہے، تو اب یہ گمان جم گیا۔ تو اچانک اسی دریا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک اور کشتی تھی جس میں 5-6 لوگ سوار تھے، وہ کشتی الٹ گئی۔ وہ دریا کے اندر جو دوسری کشتی میں بیٹھا ہوا تھا عورت کے ساتھ میں، اس نے اپنے ہاتھ سے بوٹل رکھی اور دریا کے اندر فوراً چھلانگ لگائی، اور اس میں 6 افراد تھے تو 5 افراد کو جو ہے نا اس نے بچایا اور باہر نکال کر لے کر آیا۔ ابھی ایک آدمی جو ہے وہ دریا کے اندر ہی ہے، تو وہ بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر واقعی تم اس طرح سے اتنا جانتے ہو کہ دلوں کے حالات اگر جان لیتے ہو تو یہ جو ابھی ایک آدمی اور دریا کے اندر پڑا ہوا ہے نا اس کو بچا کر لے کر آؤ۔ تو وہ بزرگ نے پھر مزید اس سے گفتگو کی، تو پھر اس نے اظہار کیا کہ جو عورت تم نے دیکھی نا میرے ساتھ میں، اور اپنے دل کے اندر خیال پیدا کر لیا۔ اب دیکھیں کہ وہ کتنا جو ہے نا پہنچا ہوا آدمی تھا، کتنی روحانیت والا تھا کہ دل کے حالات جان لیے۔ گمان ذہن و دل میں پیدا ہوا ہے، وہ جان گیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ کشتی کے اندر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے نا کوئی غیر عورت نہیں بلکہ میری ماں ہے، اور جو ہاتھ میں بوٹل تم نے دیکھا ہے نا وہ شراب کا بوٹل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سرکہ ہے جو میں اپنی ماں کے ساتھ لے کر بیٹھا ہوا ہوں۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کے دیکھ کر کے یہ ضروری نہیں کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہ درست ہو، بلکہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جو ابھی میں نے آپ کو کشتی والا جو ہے نا وہ واقعہ آپ کو سنایا ہے، تو ہماری سوسائٹی کے اندر بھی نا اس طرح کے بہت سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے جو ہے نا وہ کسی کو دیکھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے دیکھنے کے بعد شام تک جو ہے نا کوئی لاس اگر ہمیں ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے مسکرانے کے بعد ہی ہوا ہے، اس نے کچھ کروا دیا ہوگا، اس نے کچھ کیا ہوگا، اس کو پہلے سے پتا تھا، وہ آج تک دیکھ کر نہیں مسکرایا، آج ہی کیوں مسکرایا، آج تک دیکھ کر مجھے ہنسا نہیں تھا، آج کیوں ہنسا۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں نا کہ بندے کو بدگمانی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں جو ہے نا اسی بات کی ترغیب دلائی ہے کہ جب کوئی گمان پیدا ہو نا تو اس پر یقین نہ کرو، بلکہ اس کو جو ہے نا بالکل اگنور کر دینا چاہیے۔ اور جو تیسری بات ہے کہ بدشگونی کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام میں تو بدشگونی ہے ہی نہیں کہ بھائی وہ بلی چلی گئی تو چاند کا یوں ہو گیا، تو پھر وقت کا یوں ہو گیا، تو فلاں دن میں تو یہ تو وہ، اس طرح کی نا بہت ساری چیزوں کو لے کر جو ہے نا وہ بدشگونی کی جاتی ہے کہ صبح صبح کام پر نکل رہے ہیں، کسی نے روک دیا ٹوک دیا تو کہتے ہیں نہیں آج تو کام ہی خراب ہو جائے گا۔ تو اسلام میں یاد رکھیے کوئی بدشگونی نہیں ہے، بلکہ بدشگونی اگر پیدا ہو رہی ہے تو باقاعدہ یہ حدیث پاک کے الفاظ جو ابھی آپ نے سنے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر بدشگونی پیدا ہو رہی ہے تو وہ کام کر لو۔ ہاں بلی چلی گئی نا، بدشگونی پیدا ہو رہی کہ یار پتہ نہیں جاؤں کہ نہیں جاؤں، چلے جاؤ۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایک اور حدیث پاک اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت و بھائی چارہ کو قائم رکھنے کا ایک بہترین اور پیارا طریقہ ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، آج ہم کہتے ہیں نا کہ آپس کے اندر ہماری سوسائٹی میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، بھائی مل کر ہم نے رہنا ہے، آپس میں میل جول اچھا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ تو اب سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے جو ہماری سوسائٹی کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہے۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو۔ لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ حسد کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے نا کہ کسی کو دیکھ کر ہم جل رہے ہیں، وہ آتا ہے تو پھر غصہ آ جاتا ہے، لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی اسی کو کیوں کر رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں کر رہے، یا پھر اس کے علاوہ میں سامنے کھڑا ہوں لوگ اس کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے۔ تو اب یہی وہ بات ہوتی ہے نا کہ جب دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی آ گیا لوگ اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہمارے دل میں جو ہے نا یہ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے،
میرے لیے تو کھڑے نہیں ہوئے تھے، یا میرے لیے کھڑے ہونے چاہیے اس کے لیے نہیں ہونے چاہیے، اس کو کیوں اتنی پریورٹی دی جا رہی ہے، اس کو کیوں اتنا پریفرنس دیا جا رہا ہے۔ تو حسد یہ وہ بیماری ہے کہ جو انسان کے دل کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اس کی دنیا و آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اور ہماری سوسائٹی کا بیڑا بھی غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی، پہلی بات ارشاد فرمائی کہ آپس میں حسد نہ کرو، دوسری بات یہ ہے آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، کہ دل میں جو ہے نا کسی کا بغض نہ ہو، دل میں کسی کے متعلق دشمنی پیدا نہ کریں۔ مزید تیسری بات جو پیارے آقا نے ارشاد فرمائی، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو۔ جی ہاں، اگر اپنے آپ کو امن میں رکھنا چاہتے ہیں، پیسفل رکھنا چاہتے ہیں، بالکل شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں نا، تو یہ کام کرنے سے بچیے کہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کریں۔ ہاں، اور اگلی بات ارشاد فرمائی پیارے آقا نے، ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو کر رہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں، یہ وہ برائیاں ہیں کہ جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور جب محبت ٹوٹتی ہے نا تو آپس کا جو بھائی چارہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حدیث پاک میں اسی بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان برائیوں سے بچو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، ان برائیوں کو چھوڑو تاکہ آپس میں تم محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ اے کاش کہ اگر ہم ان برائیوں کو چھوڑ کر کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، دل میں حسد پیدا کر لینا، بدگمانی کرنا، لوگوں کی چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، اگر ان چیزوں کو اگر ہم اپنے اندر سے نکال دینا تو یاد رکھیے ضرور ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ یہ بالکل امن کا گہوارہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، برائیاں ختم ہو جائیں گی، ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل ایک پیسفل لائف ہم گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ایسی لائف گزاریں گے کہ جس میں سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، چین کی نیند بھی ہوگی، اور جب یہاں یہ سب کام کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جب قبر میں جائیں گے نا تو وہاں بھی سکون کے ساتھ سو جائیں گے۔ آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انشاءاللہ عز و جل ہمیں حاصل ہوگی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو یہ ہمارا ٹاپک تھا بالخصوص حسد سے ریلیٹڈ، اور بنیاد ہماری ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو اس پہلے واقعے کو یاد رکھیے گا کہ اس بادشاہ کے دربار میں جس نے حسد کی بنیاد پر پوری باقاعدہ ایک پلاننگ کی تھی اور اس کی عزت کو برباد کرنے پر تلا ہوا تھا، اور گویا کہ اس نے اس کو برباد کرنے کے لیے جو گڈھا کھودا تھا اس گڑھے کے اندر وہ خود گر گیا اور موت کے گھاٹ بھی اتر گیا۔ تو اپنے آپ کو بالخصوص حسد سے بچائیے۔ فرمایا گیا کہ حسد جو ہے نا یہ باطنی بیماریوں کی ماں ہے۔ جب حسد دل میں پیدا ہوتا ہے نا تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آسمانوں پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا، رب کی نافرمانی ہوئی، جو ابلیس نے رب کی نافرمانی کی تھی، وہ حسد ہی تھا، جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس نے حسد کیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا رب کی بارگاہ سے مردود کر دیا گیا، جنت میں رہا کرتا تھا جہنمی ہو گیا۔ اور زمین پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا، جو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کے درمیان ہوا تھا، وہ بھی حسد ہی کی بنیاد پر ہوا تھا، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو آسمانوں پر بھی پہلی رب کی نافرمانی جو ہوئی وہ حسد تھی، اور زمین پر بھی جو سب سے پہلے رب کی نافرمانی ہوئی وہ بھی حسد تھی۔ اسی لیے جو ہے نا حسد کو یہ برائیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو بالخصوص اس بیماری سے بچائیے، اور یاد رکھیے کما تدین تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا لوٹ کر آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں